انسان زندگی میں کئی تبدیلیوں سے گزرتا ہے، کئی نظریات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کبھی لوگ مذہب کے دائرے کو چھوڑ دیتے ہیں تو کبھی لوگ کسی مذہب کو اختیار کرتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی لڑکے کی ایک کہانی پڑھیں گے۔ ہم اس ویڈیو میں پاکستانی برٹش پلے رائٹ حنیف قریشی کی لکھی ہوئی ایک بہترین کہانی مائی سن دا فنیٹک پڑھیں گے۔ حنیف قریشی ایک برطانوی پلے رائٹ، اسکرین رائٹر، فلم میکر اور ناولسٹ ہیں۔ وہ 5 دسمبر 1954 کو بروملے یوکے میں پیدا ہوا۔ ان کے والد پاکستانی تھے جبکہ والدہ یوکے کی تھیں۔ مائی سن دا فنیٹک کا مطلب ہے میرا بیٹا کٹر یا مذہبی انتہا پسند۔ سمری شروع کرنے سے پہلے کیریکٹر دیکھ لیں۔ پرویز ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے جو 23 سالوں سے لندن میں ٹیکسی چلا رہا ہے اور مسلم ہونے کے باوجود اسلام سے کوسوں دور ہے۔ وہ نماز بھی ادا نہیں کرتا، شراب پیتا ہے، سور کا گوشت کھاتا ہے اور جوا کھیلتا ہے۔ علی پرویز کا بیٹا ہے اور اکاؤنٹنگ پڑھ رہا ہے، مگر اچانک اپنی ویسٹرن لائف سٹائل کو چھوڑتا ہے اور کٹر مذہبی بن جاتا ہے۔ بیٹینا ایک پروسٹیٹیوٹ ہے اور پرویز کی خاص دوست ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پرویز چوری چھپے علی کے کمرے کی تلاشی لے رہا ہے، کیونکہ علی کی زندگی میں عجیب سا بدلاؤ آیا ہے اور وہ اپنے سی ڈیز، کھیل کے سامان، فیشن والے لباس وغیرہ وغیرہ سب کچھ چھوڑ چکا ہے اور اس کا رویہ بھی روکھا روکھا سا ہو گیا ہے۔ پرویز اس سے بات کرنا چاہتا ہے مگر علی کا رویہ سخت ہو گیا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی سخت رد عمل دینے لگا ہے۔ مثال کے طور پر جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ وہ گٹار کیوں نہیں بجا رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس کرنے کو اور بھی اہم کام ہیں۔ پرویز اپنے اہل و عیال کے ساتھ انڈیا سے لندن آیا ہے اور یہاں ٹیکسی چلاتا ہے۔ اسے خوف ہے کہ علی بھی کہیں دوسرے بچوں کی طرح خراب تو نہیں ہو رہا۔ پرویز اپنے ساتھی ڈرائیوروں کے سامنے اس بارے میں بات کرنے سے کتراتا ہے مگر اسے مشورے کی بھی سخت ضرورت ہے۔ ساتھی ڈرائیورز بھی زیادہ تر پنجابی ہی ہیں۔ پرویز کو اس بات سے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ کہیں اس کا بیٹا غلط عادتوں میں تو نہیں پڑ چکا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے دوستوں کے سامنے اپنے بیٹے کے گن گایا کرتا تھا کہ وہ ہر طرح سے اچھا ہے اور محنتی ہے۔ آخر ایک شام پرویز کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے اور وہ اپنے دوستوں کے سامنے علی کا ذکر چھیڑ ہی دیتا ہے۔ انہیں لگتا ہے شاید علی نشے کا عادی ہو گیا ہے اور پرویز سے کہتا ہے کہ وہ علی پر ایک عقاب کی طرح نظر رکھے اور اس کے کمرے کی بھی تلاشی لے۔ جب پرویز اپنی شفٹ کے لیے رات کو نکلتا ہے تو اس کی ٹیکسی میں اس کا کوئی جاننے والا گراہک اس کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ بیٹینا ہے جو ایک پروسٹیٹیوٹ یعنی سیکس ورکر ہے اور وہ پرویز کو اچھے سے جانتی ہے اور دونوں ہمراز بھی ہیں، اور جو باتیں پرویز اپنی وائف سے نہیں کر پاتا وہ بھی بیٹینا سے کرتا ہے۔ بیٹینا مشورہ دیتی ہے کہ پرویز علی کا بغور جائزہ لے، اس کی آنکھوں کو دیکھے، کیونکہ اگر وہ نشہ کرتا ہوگا تو آنکھوں سے پتہ چلے گا اور وہ تھکا تھکا سا رہے گا۔ پھر وہ بتاتی ہے کہ اس کے کمرے میں گولیاں، پاؤڈر اور شیشہ وغیرہ تو نہیں ہے، چیک کریں۔ پرویز پھر ایک جاسوس کی طرح اپنے بیٹے پر نظر رکھتا ہے اور اس کے کمرے کی تلاشی لیتا ہے۔ وہ علی کے ہاتھوں کو بھی چھوتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا ٹیمپریچر زیادہ تو نہیں ہے۔ روز علی پر نظر رکھتا ہے اور کمرے کی تلاشی لیتا ہے، پھر رات کو بیٹینا سے یہ سب شیئر کرتا ہے۔ کافی دنوں بعد وہ بیٹینا سے کہتا ہے کہ گرچہ علی نے کھیل کود چھوڑ دیا ہے مگر پھر بھی صحت مند ہے اور جسمانی طور پر اس میں صرف ایک تبدیلی نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے داڑھی بڑھائے ہیں۔ اس نے اپنی چیزیں بیچی نہیں ہیں بلکہ یا تو دوسروں کو دے دیا ہے یا کچرے دان کی نظر کیا ہے، لہٰذا یہ بات تو یقینی ہے کہ وہ نشہ نہیں کرتا ہے۔ اگلی صبح پرویز علی کے کمرے میں بجنے والے الارم کی آواز سنتا ہے اور دروازے کے کریک سے اندر جھانکتا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ علی نماز پڑھنے لگا ہے اور اگلے چند دنوں میں اسے پتہ لگتا ہے کہ علی باقاعدگی سے 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا ہے۔ پرویز خود بھی ایک مسلمان ہے مگر اس مولوی کی وجہ سے جس کے پاس وہ قرآن سیکھتا تھا، اس کے تشدد کی وجہ سے وہ مذہب سے متنفر ہو گیا تھا۔ جب وہ اس کا ذکر اپنے ڈرائیور دوستوں سے کرتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ مذہبی بننے کے لیے کسی کو برا بھلا کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ پھر وہ بیٹینا سے بھی اس کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ علی کو باہر ڈنر پر لے جائے گا اور اس سے بات کرے گا۔ پھر وہ علی کو اس کی مرضی کے خلاف ڈنر پر لے کے جاتا ہے۔ ڈنر پر آتے ہی علی اپنے باپ پر تنقید کرنا شروع کرتا ہے کہ وہ شراب پی رہا ہے اور شراب پینا غلط ہے۔ غصے میں پرویز جلدی جلدی مزید شراب پیتا ہے۔ علی کا چہرہ اور بھی بگڑتا ہے۔
آخر کار پرویز کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور وہ ایک پلیٹ زمین پر پٹکتا ہے اور علی سے پوچھتا ہے کہ وہ اپنے باپ کو قصوروار کیوں سمجھتا ہے۔ علی کہتا ہے کہ اس کا باپ غلط کام کرتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، سور کا گوشت کھاتا ہے، جوا کھیلتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پرویز کو دھچکا لگتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اسی لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ انگلینڈ آیا تھا کہ یہاں ان سب کی آزادی ہے۔ علی مغربی تہذیب اور عیسائیت کو برا بلا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نان مسلمز کو بار بار جلایا جائے گا اور پوری دنیا پر اسلام نافذ ہوگا۔ علی کہتا ہے کہ اس کے لوگوں نے بہت سہ لیا ہے اور اب یہ ظلم نہیں رکا تو جہاد ہوگا اور وہ اور دوسرے لاکھوں لوگ خوشی خوشی جان قربان کر دیں گے اور اس کے بدلے اسے جنت ملے گی۔ جب وہ گھر لوٹتے ہیں تو پرویز گرتا ہے اور اس کے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں۔ علی اس کی مدد نہیں کرتا۔ تمام باتوں سے زیادہ پرویز کو اس بات کا دکھ تھا کہ علی اپنی پڑھائی چھوڑ دے گا، جس کے لیے پرویز نے دن رات محنت کی تھی اور ایک ایک روپے جوڑ کر اس کی فیسیں ادا کی تھیں۔ پرویز علی کو گھر سے نکال دینا چاہتا ہے مگر بیٹینا اسے روکتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ایک موقع دے۔ بیٹینا کہتی ہے کہ کئی جوان لوگ اسی طرح ایسے شدت پسند گروہوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح رہیں گے۔ پرویز ایک بار پھر علی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ زندگی کو جینا چاہیے اور دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ وہ اس امید کے ساتھ علی کو سمجھاتا ہے کہ شاید سب پھر سے ٹھیک ہو جائے، مگر علی کہتا ہے کہ اس کے لوگوں پر دنیا میں ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے اور اس بارے میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک رات پرویز بیٹینا کے ساتھ گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے کہ راستے میں انہیں علی ملتا ہے۔ وہ گاڑی روکتے ہیں اور علی کو بٹھاتے ہیں۔ بیٹینا علی سے سکول کے بارے میں اور اس کی لائف کے بارے میں پوچھتی ہے مگر علی غصے میں جواب دیتا ہے۔ وہ بیٹینا کی لباس دیکھ کے پہچان گیا ہے کہ اس کا پیشہ کیا ہوگا۔ وہ اسے برا بنا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے اس کے والد کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ علی غصے میں اپنے باپ سے گاڑی روکنے کے لیے کہتا ہے مگر پرویز گاڑی نہیں روکتا۔ بیٹینا غصے کی حالت میں چلتی گاڑی سے کودتی ہے اور دوڑتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ پرویز بیٹینا کو آوازیں دیتا ہے مگر وہ جا چکی ہے۔ پرویز کو بہت غصہ آتا ہے اور دونوں خاموش گھر آتے ہیں۔ گھر پہنچتے ہی علی سیدھا اپنے کمرے میں جاتا ہے۔ رات کو پرویز تیزی سے علی کے کمرے میں جاتا ہے۔ علی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ پرویز علی کو کک مارتا ہے اور شرٹ سے پکڑ کر کھینچتا ہے اور منہ پر مارنا شروع کرتا ہے۔ اس کے منہ سے خون بھی نکلتا ہے مگر علی نہ کچھ کہتا ہے نہ مزاحمت کرتا ہے۔ وہ آخر میں پرویز کی طرف دیکھتا ہے اور بس یہی کہتا ہے، "So who's the fanatic now?" یعنی تو اب بتاؤ کون شدت پسند ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل دیکھتے رہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔